رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، گلیاں سنسان تھیں، دور کہیں کوئی کتے بھونک رہے تھے اور علی کے کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا کھڑکی سے باہر خلا میں گھور رہا تھا۔ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح تھا، محنت، جدوجہد، امیدیں اور آخر میں وہی مایوسی۔ اس کا دل بوجھل تھا، وہ تھک چکا تھا، مگر یہ عام سی جسمانی تھکن نہیں تھی، یہ وہ تھکن تھی جو روح کو جکڑ لیتی ہے، جو سوچوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے، جو امید کو ماند کر دیتی ہے۔ علی نے زندگی میں بہت خواب دیکھے تھے، ہر خواب کی تعبیر کے لیے اس نے محنت کی، کبھی دن رات کام کیا، کبھی اپنی نیندیں قربان کی، کبھی اپنوں کی خوشیوں سے کنارہ کش ہوا، شاید آگے چل کر ان کے لیے کچھ بہتر کر سکے، مگر ہر بار قسمت جیسے اس کے خلاف کوئی چال چل دیتی۔ کبھی ایک موقع ہاتھ سے نکل جاتا، کبھی لوگ دھوکہ دے جاتے اور کبھی زندگی خود ہی ایسا رخ اختیار کر لیتی کہ سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، ایک موقع جس کے لیے وہ مہینوں سے محنت کر رہا تھا، آج کسی اور کے نام ہو گیا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا، اس کی جگہ خود لے چکا تھا، دل پر ایک گھونسا سا تھا۔ اس نے سوچا، کیا فائدہ اتنی محنت کا، کیا فائدہ اچھا ہونے کا، سچ بولنے کا، محنت کرنے کا۔ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، وہ زیر لب بولا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھا رہا۔ یکدم جیسے کوئی اندر سے بولا، اللہ سے بات کرو۔ یہ آواز دل کی تھی یا روح کی، وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کے دل میں امید کی ایک چنگاری جاگ اٹھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں گر گیا۔ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، مجھ میں مزید ہمت نہیں، میں نے محنت کی مگر کامیابی دور رہی، میں نے سچ بولا مگر نقصان اٹھایا، میں نے صبر کیا مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ اے اللہ، میں کیا کروں؟ وہ بے اختیار رو رہا تھا، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کا بوجھ کم کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی پڑا رہا، بس سانسیں لے رہا تھا اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس کر رہا تھا۔ اور پھر ایک خیال اس کے دل میں آیا، کیا تم نے سوچا کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ کیا تم نے کبھی سمجھا کہ تمہاری آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ یہ جیسے ایک جواب تھا، ایک بے آواز تسلی۔ ہم سب زندگی میں آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کبھی حالات سخت ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، کبھی محنت کا پھل نہیں ملتا اور کبھی خوابوں کا خون ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، کہ شاید ہماری محنت بیکار جا رہی ہے، کہ شاید ہم اتنے قابل نہیں ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ اپنے قریبی بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مضبوط ہو، بہتر بنے، کہ وہ صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ کامیابی وقت پر ملتی ہے، مگر وہ اللہ کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے محنت کی تو فوراً نتیجہ ملنا چاہیے، مگر اللہ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کو قید میں برسوں تک انتظار کرنا پڑا، حضرت موسیٰ کو فرعون کی مخالفت جھیلنی پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 13 سال تک مکہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب اللہ نے ان کی آزمائش ختم کی تو وہ کامیابی ایسی تھی جو رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ آزمائش ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ یہ جملہ شاید سننے میں عجیب لگے، مگر اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو وہ چیزیں جنہیں ہم نے نقصان سمجھا، در حقیقت ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو موقع علی کو نہیں ملا وہ در حقیقت اس کے حق میں بہتر نہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے لیے کچھ اور بہتر رکھ چھوڑا ہو۔ علی کی آنکھوں میں آنسو اب بھی تھے، مگر دل میں ایک سکون تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ زندگی کا اصل سکون اللہ سے جڑنے میں ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور سوشل میڈیا پر موجود ان چیزوں کو ہٹانے لگا جو اس کے دل میں مایوسی بڑھا رہی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب وہ لوگوں کی چمک دمک دیکھ کر خود کو کمزور محسوس نہیں کرے گا۔ پھر اس نے قرآن کھولا اور ایک آیت اس کی نظر سے گزری، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں علی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، وہ اللہ پر بھروسہ رکھے گا، وہ محنت کرتا رہے گا، اور جب تھک جائے تو پھر اللہ سے لو لگا لے گا۔ اگر تم بھی زندگی میں تھک چکے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محنت ضائع جا رہی ہے، تو یاد رکھو، کبھی بھی اللہ سے شکایت نہ کرو بلکہ دعا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہیں بہتر کے لیے تیار کر رہا ہے۔
دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ مت کرو، کیونکہ تمہاری کہانی ان سے مختلف ہے۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، بس تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو سجدے میں گر جاؤ، وہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ دنیا تمہیں توڑنے کی کوشش کرے گی، لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اے اللہ، میں تھک گیا ہوں۔ اگر تم نے کبھی یہ الفاظ کہے ہیں تو جان لو کہ اللہ تمہیں سن رہا ہے، اور بہت جلد وہ تمہاری آزمائش کا اختتام ایسے کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔